کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے. ناظرین کوئی ایسے میٹھا اور یہ تمام چیزیں واقعی پریکٹیکلی آپ دیکھیں اور 70 سال کی دوستی بلکہ اس سے زیادہ کی. جو ہے ہونے جا رہا میں کام شروع ہو گیا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو پہلا فیز دوسرے فیز میں جانے سے آپ بہت زیادہ ابھی پرائم منسٹر میاں شہباز ایگریمنٹس شو ہونے جا رہا ہے, ایک ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے جس میں 78 سے زیادہ کمپنی ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. 168 پاکستانی کمپنیز ہیں جو ایک ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اور اس میں شرکت بھی کریں گے. اور بہت زیادہ پرائم منسٹر سٹریس کرتے ہیں ان چیز پر. کل بھی ایک اجلاس ہوا اور اس میں پرائم منسٹر نے تاکید کی کہ اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اس کا پروگرس بتاتے رہیں, جلدی ہمیں پروگرس بتاتے رہیں کہ میرے وزٹ کے بعد بہت سے جو ایم یوز اس پہ کیا کیا, کیا پیش رفت کی ہے. اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے اور میں اپنے مہمانوں کو تعارف کراتا چلوں. پروفیسر محمد عارف ایک سینئر پروفیسر ہیں اور تجزیہ کار ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر حفیظ جمالی صاحب. ڈاکٹر حفیظ جمالی از اے ویل نون اینتھروپولوجسٹ اور ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں. میرے تیسرے مہمان شاید ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ٹیلی فون لائن پر پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ہیڈ ہیں عامر رانا صاحب, کالم بھی لکھتے ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے. آپ دونوں کو خوش آمدید. پروفیسر صاحب, سی پیک کا کم زیادہ تعطل آیا وہ, لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بڑی انحصار کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا خاص کر ابھی جو دورہ تھا اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ 32 ایگریمنٹس اور ایم یو سائن کیے ہیں اور اس پہ پرائم منسٹر کی یہ تیسری میٹنگ ہے کہ بتائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی, بتائیں کیا پیش رفت ہوئی, اور پھر ہدایت جاری کرتے ہیں کنسرنز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بہت زیادہ وہ ہے کہ جلدی سے اس پہ کام شروع ہو سیکنڈ فیز پہ اور اس کے ثمرات ہمارے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ٹیک آف کریں. بالکل صحیح شہزاد صاحب, جیسے آپ نے تمہید میں بتایا کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وقت کی آزمودہ, جو ٹائم ٹیسٹڈ ہمارا ایک فرینڈ ہے. جب سے پاکستان اور چین کی دوستی ہوئی ہے, پاکستان نے بہت پہلے چین کو ریکگنائز کر لیا تھا اور جو پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف چین ہے 1949 میں جب وہاں انقلاب کے بعد ایک نئی حکومت آئی تو ہم پہلے ممالک میں تھے جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا. تب سے ہی ہم چین کے ساتھ ہماری ایک اچھی دوستی رہی, لیکن 60 کی دہائی میں پھر وہ دوستی ایک اسٹریٹجک تعاون میں تبدیل ہوئی جب ہم نے بارڈر ایگریمنٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جو بھی اتار اور چڑھاؤ آتا رہا بین الاقوامی سیاست میں یا علاقائی سیاست میں, اس میں چین نے ہمارا ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے. اور ہر جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اونچ نیچ جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ چین ہمارا ساتھ دیتا رہا. پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ سی پیک کی کہ 2015 سے باقاعدہ طور پر سی پیک کا آغاز ہوا اور پھر گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ 2016 سے چین نے اس کا انتظام سنبھالا
اور سی پیک کو لوگ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک سڑک ہو، ایک راستہ ہے چین اور بحر عرب تک، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اکنامک کوریڈور ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سی جہتیں شامل ہیں. اس میں انرجی کوریڈور ہے، اس میں کمیونیکیشن کے کوریڈور ہیں، اس میں روڈ ہے، ریلوے ٹریک ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی پورٹس ہوتی ہیں، ڈرائی پورٹس ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر. پھر جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سے انڈسٹریز اور پروجیکٹس جو ہیں، یہ دراصل جو ون روڈ ون بیلٹ کا انیشیٹو ہے چین کا، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کی ترقی، پیپل ٹو پیپل ریلیشنز اور عوام کی ترقی کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ، اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو ایک چھوٹا سا راستہ نہیں سمجھنا چاہیے. اصل میں اکثر جو عام لوگ ہیں وہ اس کو صرف ایک روڈ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کے فائدے کے لیے روڈ بن رہا ہے. یہ چین کے فائدے کے لیے روڈ نہیں بن رہا، بلکہ یہ دونوں طرف کے عوام کے مشترکہ جو معاشی سرگرمیاں ہوں گی اس کے بعد، جس طرح کے پروجیکٹس جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 78 کمپنیاں چین کی ابھی آ رہی ہیں اور 168 کے قریب پاکستانی کمپنی جنہوں نے انٹرسٹ کیا، کیونکہ اب وہ جو انڈسٹری ہے اس میں سے خاص طور پر 6-7 قسم کے سیکٹر ہیں جو میں دیکھ رہا تھا، جس میں پلاسٹک ہے، جس میں ٹیکسٹائل ہے، جس میں فارماسیوٹیکلز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، سرجیکل ہے، ایگریکلچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مائننگ ہے. تو ان میں وہ جو چین کا تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور وہ بہت پہلے سے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن، جب آپ دیکھتے ہیں نا چین کا گریٹ لیپ فارورڈ کی جو پالیسی آئی ماؤ زیڈونگ کی، تو اس کے بعد جس طرح سے چین نے ترقی کی اور جس طرح سے دنیا میں انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کر لیا ہے آج، تو ظاہر ہے کہ آپ بحیثیت ہمسائے اور بحیثیت ایک بہت دوست اور قریبی ہمسائے کے، ہم ان کے تجربے سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری جو کہ تباہ ہوئی بہت سی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے، جس میں انرجی سب سے اہم ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب انرجی نہیں ہوگی تو انڈسٹری چلانے کے لیے جو ہے انڈسٹریلسٹ کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور یہاں سے انڈسٹری جو تھی وہ شفٹ ہوئی دوسری جگہوں پر. تو اس کو ریوائیو کرنے کا یہ ایک موقع تھا. پھر جو جیسا کہ آپ بات کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے تیسری مرتبہ میٹنگ کی اپنے دورے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد بہت سے ایم او یوز سائن کرنے کے بعد، تو وہ بڑے پروگریس دیکھنے کے لیے کہ وہ صرف یہ نہ ہو کہ ایم او یو سائن ہو گئے اور اس کے بعد آپ وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، کیونکہ یہ اس کو وہ اپنا ایک پروجیکٹ سمجھتے ہیں. جب 2015 میں شروع کیا اور وہ 17 تک ایک پیک پر جا چکا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پھر 2019 کے بعد سے وہ ایک سی پیک جو تھا وہ پیک ہو گیا تھا. اصل میں اس پہ کوئی کام اتنی تیزی سے ہوا نہیں. تو فیز 1 بڑی اچھی طرح سے مکمل ہوئی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود بلوچستان کو ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو گوادر سے لے کے آپ کے سوراب تک کا جو سڑک ہے، پھر اس کو رتو دیرو تک، اور پھر وہ مین جو سینٹرل کوریڈور ہے وہاں تک، پھر آپ ویسٹرن کوریڈور کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یوب کے راستے میں، اس پہ بھی کام ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس تیزی سے نہیں ہو سکا. اسی لیے شہباز شریف یا یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، اس وقت نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، آصف علی زرداری بھی ساتھ ہیں. ابھی جو ہے کنڈی صاحب وہ بھی گئے تھے اس دورے میں، اور وہ بھی انہوں نے بھی کل کی رپورٹ میں پیش کیا جو بھی پروگرس ہے، اور جس طرح سے ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس سی پیک کی جو انڈسٹریز ہے اس میں کیا کولیبوریٹ کر سکتا ہے. تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنا جو ہمارا مختصر اس وقت دور بچا ہے، ابھی تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، 4.5 سال رہتے ہیں، تو کم از کم ان منصوبوں کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچایا جائے اور فاسٹ ٹریک پر اس کو ڈالا جائے. جمالی صاحب، آپ نے بھی کافی ٹائم گزارا اور بلوچستان کی طرف سے آپ یہاں سی پیک کے ہیڈ بھی رہے، اور اسلام آباد میں بھی ان تمام پروجیکٹس کو آپ دیکھتے رہے. ایک وہ فیز تھا کم یا تیز، جس طرح بھی ہوا ہو گیا وہ. اب سیکنڈ فیز جو ہے، سیکنڈ فیز پر بہت سی ہمیں امیدیں ہیں کہ اور خاص کر موجودہ حکومت اور جس کو جو چائنیز کمپنی کے وہ کوئی ہیڈ تھے جو پنجاب میں جب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب،
تو وہ ابھی وزٹ کے دوران ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا مجھے یاد ہے آپ کو مسٹر اسپیڈ کہتے تھے. تو پرائم منسٹر خود بھی بہت وہ ہیں کہ کسی طریقے سے بڑے تیزی سے لے جائے. جی دیکھیں, جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا ہمیں کہ یہ جو ہے سی پیک کا فیز 2 جو ہے نا وہ چل رہا ہے اس وقت. جو سی پیک کا جو فیز 1 تھا جسے ہم ارلی ہارویسٹ فیز بھی کہتے ہیں, اس میں زیادہ ایمفیسس انفراسٹرکچر پہ تھا, جس میں روڈ سیکٹر پروجیکٹ تھے, ریل سیکٹر پروجیکٹ تھے, انرجی تو فلاسفی اس کی جو اکنامک فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے. ظاہری بات ہے اگر بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹریلسٹ کیسے پروڈکشن کرے گا, اگر ریلائبل سڑک اور ریلوے لائن نہیں ہوگی تو گڈز جو ہوں گی وہ مال پورٹ تک کیسے لائیں گے اور لے جائیں گے. تو یہ تھا, تو وہ اس کی ایک طرح سے لاجیکل کنٹینیوٹی ہے. کچھ اس میں مزید سیکٹرز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے. اس میں مثال کے طور پر جو ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ایگریکلچر, اور اس کے تحت جو ایگریکلچرل سیکٹر میں پاکستان اور چائنا کے درمیان ٹیکنیکل نو ہاؤ اور کوآپریشن کا ایکسچینج, اور ایز پارٹ آف دیٹ مور دین 1000 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ چائنیز ٹیکنیکل یونیورسٹیز میں پاکستان سے جائیں گے آن اسکالرشپس ٹو اسٹڈی ایگریکلچرل ٹیکنیکس اینڈ ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر. دوسرا اس کے حوالے سے جو ہے منرل کوریڈور کا جو آئیڈیا ہے, اگین کہ جو روڈ اور ریلوے لائن ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائیں تو دین منرل ایکسپلوریشن اور اس پر زیادہ تیزی سے کام ہو سکتا ہے. تو منرل کوریڈور ایک الگ وہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے کچھ نئے جو ہے کنسیپچول جو گروپس ہیں جو کلائمیٹ چینج اور جو آئی ٹی سیکٹر کے لیے بھی پرپوز ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں, اور ہمیں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے جو چائنیز دوست ہیں, ان دونوں ممالک کی دونوں دوست ممالک خواہشات اپنی جگہ, لیکن جو بنیادی چیلنجز جن کی وجہ سے پہلے بھی ڈیلیز ہوئے ہیں اور اب بھی وہ چیلنجز موجود ہیں, ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اچھا, تیسرا میں یہ کہہ رہا تھا جو انڈسٹری کی شفٹنگ کا, سوری اس کا میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو جیسے آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ جو اب اس میں پاکستان اور چائنا کے انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں, کیونکہ چائنا اس وقت ایک اسٹریٹجک پالیسی کے تحت اپنی جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کا جو ماڈل ہے اس کو ہائی ٹیک سے میڈیم ٹیک سے ہائی ٹیک کی طرف شفٹ کر رہا ہے پروڈکشن کو. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی مڈل ٹیک یا میڈیم ٹیک جو کہ زیادہ لیبر انٹینسو ہے انڈسٹری ہے وہ ریلوکیٹ کی جائے دوست ممالک جیسے پاکستان ہے, ویتنام ہے, دوسرے ممالک ہیں جو چائنا کے خطے میں دوست ممالک ہیں, وہاں پر شفٹ کی جائے. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے ہمارے دونوں برادر ملکوں کے لیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دیر آر سگنیفیکنٹ چیلنجز. اس میں سب سے بڑا پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری فائنینشیل اور فسکل اسٹیبلٹی کا ہے. ہم آلریڈی ایک آئی ایم ایف کے ایمرجنسی پروگرام میں تھے, اور اب ہم ایک مزید جو ہے زیادہ لمبے پروگرام میں جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے نا جو روم فار مینوور ہے فائنینشلی وہ کم ہے, کیونکہ ہم جب نئے معاہدوں پر سائن آف کرتے ہیں کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہیں, چاہے وہ مین لائن 1 ہے جو ہمارا فلیگ شپ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے ریلوے لائن, وہ بھی ابھی تک اس وجہ سے نہیں شروع ہو پایا کیونکہ فائنانسنگ پر ایگریمنٹ نہیں تھی دونوں سائڈوں کی. اسی طرح جو ہے ہمارے کچھ ارلی ہارویسٹ فیز کے دیگر پروجیکٹس جو ہے ٹیک آف نہیں کر پائے کیونکہ فائنانسنگ کے اوپر کرنا تھے. انرجی سیکٹر میں جو ہمارا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے چائنیز فارمز کو پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی وقت پہ, جس کے اوپر ان کی ریزرویشنز تھی. تو یہ تو ایک لیکن اسی ہرڈلز کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں, اور خاص کر ایس آئی ایف سی کا جو ایک بنایا گیا ہے کہ ون ونڈو آپریشن, تاکہ وہ سرکولیٹ نہ کرے اور بندوں کو ان کو پریشانی نہ ہو کمپنیز کو. جی وہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر جو پرائس آف پاور پروڈکشن زیادہ ہوگی اور جو کہ انڈیکسڈ ہے فارن کرنسی سے, چاہے وہ ڈالر میں ہے چاہے وہ چائنیز جو ہے نا یوان میں رمنیبی میں ہے, تو وہ تو پاکستان کو اس کو پے کرنا ہوگا, اور اگر پاکستان اس کو پے کرنے کی کنڈیشن میں ہی ہوگا تو چائنیز لامالا دیر ول بی اے فرکشن. ایک یہ اسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا ایک کی اسپیکٹ جو چائنیز کی طرف سے بار بار ہائی لائٹ ہوا وہ سیکیورٹی کا ہے. چائنیز انڈیویجولز یہاں پاکستان میں ٹارگیٹ ہوتے رہے ہیں, اور اس حوالے سے اب اس کا میں چیلنجز سے کس طرح تعلق ہے, اس لیے کہ اگلا جو فیز 2 ہے
that will rely on the confidence of Chinese business to invest in Pakistan. یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. تو اگر یہاں پہ ان کے سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے تو دے ول بی ریلکٹنٹ, چاہے وہ بیوروکریٹک حوالے سے, ریڈ ٹیپ کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ جو کوشچن مارکس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ فزیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں, اور چاہے جو ہے نا وہ جو بزنس کانفیڈنس ہے چائنیز انویسٹرز کا, اس کے حوالے سے وہ یہاں رہیں گے. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ جو سیکیورٹی سے اسپیکٹ ہے وہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا ہے. کیونکہ جو دو مین اسٹریم پارٹیز تھیں پاکستان کی, پاکستان مسلم لیگ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, ارلی ہارویسٹ فیز جو سی پیک کا تھا, جو انفراسٹرکچر ہیوی تھا, اس میں زیادہ تر پروجیکٹس انہوں نے اراؤنڈ انڈس بیسن لوکیٹ کیے. اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی بلوچستان میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں, اور دیٹ ریزنٹمنٹ ہیز فیڈ انٹو دس اینٹی سی پیک نیریٹو. ٹھیک ہے نا جی. تو موونگ فارورڈ فیڈرل گورنمنٹ کو انتہائی کیئرفلی موو کرنا ہوگا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان, کے پی اور دیگر جو ہمارے صوبے ہیں ان کے جو اس حوالے سے کنسرنز ہیں وہ جو ہے نا ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, ان کی جو جینوئن نیڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. ادروائز دس وڈ بیکم اندر سورٹ آف. جوالی صاحب ایک شارٹ کوشچن ہے, میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں. کے پی میں تو کے پی کے میں تو ضرور یہ تھا کہ تھوڑا سے ان کی ایک ریزرویشن تھی جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی بھی گئی اور اس میں, لیکن بلوچستان میں تو آپ کا پورٹ یہاں سے وہ ہے, ضرور کوئی چیزیں ایسے ہیں کہ جس میں بلوچستان کے گورنمنٹ اور بلوچستان کے لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ جس پروجیکٹ ہے اس میں آپ لوکل لوگوں کو ضرور لیں, جس کے لیے ابھی اگر آپ نے ریسنٹ دیکھا ہو جب اسٹوڈنٹس کو جو اسکلڈ ہیں اور تھوڑے پڑھے لکھے ہیں ان کو ایگریکلچر سیکٹر میں لے جا رہے ہیں, اس کو پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایت ہے کہ بلوچستان پسماندہ گلگت بلتستان اور خاص کر آپ کے اس میں, تو بلوچستان میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا. نہیں ہے بالکل جی. ارلی ہارویسٹ فیز کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا بمشکل 2 سے 2.5% جو تھا وہ بلوچستان میں انویسٹ ہوا. میں آپ نقشے پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ارلی ہارویسٹ فیز جو تھا سی پیک کا, اس میں جو میجر پروجیکٹ تھے جس میں سکھر ملتان موٹر وے ہے اور دوسرے جو میجر پروجیکٹس ہیں, ایون جو ابھی آپ کا جو ڈیلے ہوا ہے پروجیکٹ ML1 یہ بلوچستان سے نہیں گزرتا, $6.8 بلین کا پروجیکٹ ہے. تو جو پروجیکٹ شامل کیے گئے جس کو ہم سی پیک کا ویسٹرن کوریڈور کرتے ہیں وہ بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے مشترکہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ان کی طرف سے ایک جدوجہد ہوئی, اور اس کے بعد جا کر ان پروجیکٹس کو جو سر بتا رہے تھے جو سوراب کوئٹہ سیکشن ہے یا جو ڈیولائزیشن ہے RCD ہائی وے کا, یا کچلاک زوب سیکشن ہے اس کی ڈیولائزیشن کا ہے, یہ بالکل آخر میں جا کر اور بہت زیادہ جو بلوچستان کی. لیکن پرائم منسٹر اس وقت تھے نواز شریف, انہوں نے آ کر تو یہاں تمام ان کے ڈاکٹر صاحب کے لیڈر محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, سب کو بلا کے انہوں نے افتتاح بھی کیا اس کا. جی افتتاح کرنا اور بات ہے اور کام کا ہونا اس میں نہیں, انہوں نے تو اپنی نیک نیتی دکھائی نا, کم از کم انہوں نے تو یہ کیا. اب اس پہ کام ڈیلے ہوا یا وہ ہوا وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست, لیکن یہ وفاقی حکومت کے پروجیکٹ تھے جن کو NHA ایگزیکیوٹ. بہرحال چلیں اس پہ تو کم سے کم یہ ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے اس وقت وہ اپنے طور پر کوشش ہے, اگر 1000 اسٹوڈنٹس کو بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ پسماندہ علاقوں کو اور بلوچستان کو جو ہے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے اور خاص کر ایک سرکردہ رہنما اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کی پارٹی ان اے وے پہلے تو مسلم لیگ کے ساتھ کافی قریب بھی تھی, ان کے ساتھ الائز بھی تھی اور ان کے ساتھ صوبائی حکومت بھی بنایا. جو حکومت آپ کی تھی وہ دونوں شامل تھے اس میں, خاص کر دیگر جماعتیں بھی, لیکن خاص کر بڑی جو جماعت تھی مسلم لیگ, اور مسلم لیگ سے ایک خاص آپ لوگوں کا تعلق بھی رہا ہے. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی جو انڈائریکٹ شامل ہے حکومت میں, تو جو چین اور پاکستان کی ایک دوستی جو ایک مثالی دوستی ہے, اور ظاہر ہے
اس میں ایک سیکیورٹی کے جیسے اشارتاً انہوں نے کہا سیکیورٹی کے کنسرن سے، جس کو پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں ذاتی طور پر اس کو دیکھوں گا، اور تمام اس میں، اور خاص کر ایک پروجیکٹ شاید ابھی وہ ہوا ایک اجلاس میں فیصلہ بھی ہوا کہ وہ جو جہاں بھی چائنیز بشام والا جو ایریا ہے وہاں اس کو انہوں نے ایک کیمریز لگانا، ایک ایکیوپ کرنا ان کی سیکیورٹی کے لیے کہ کہیں پر ان کو کوئی وہ نہ ہو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن پہلی بات یہ کہ میں سی پیک کو دو جو ہے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو سی پیک کا جو ہے معاشی جو ہے کیا اثرات ہوں گے پورے خطے پہ، دوسرا یہ کہ جو سی پیک ہے اس کا اسٹریٹجک ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو بھی معاہدہ کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کے جو ہے ترجیحات کو، لوگوں کے تحفظات کو، لوگوں کے جتنے بھی تشویش ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے۔ پہلی بات، جیسے حفیظ جان نے بات کی کہ جب اس کا پہلے فیز میں اگر بلوچستان میں 2% ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہر حوالے سے، تو سی پیک کا جو خود کہتے ہیں کہ سی پیک کا جومر جو ہے وہ گوادر ہے۔ پہلی بات، اگر سی پیک کو شروع ہونا تھا وہ جو 60-70 ارب ڈالر آئے تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ گوادر کو ایسا ڈیولپ کرتے کہ لوگ جو ہے اس سارے ڈیولپمنٹ کو اون کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں گوادر میں مسئلے ہوئے، بارش ہوا، کتنے عرصے تک جو ہے لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ ایک کنڈیسو انوائرمنٹ نہیں ہے کہ انویسٹر جو بھی آ جائے گا وہ دیکھے ایک پرامن ماحول ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں شہزادہ صاحب، کوئی بھی ڈیولپمنٹ دنیا میں جب تک پارٹیسپیٹری نہیں ہو، اس میں لوگوں کی شراکت نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کا خیال رکھا جائے، رکھا جائے۔ ابھی دیکھیں نا، فرض کریں پہلی بات تو یہ تھی کہ بالخصوص گوادر بلکہ پورے بلوچستان کے کتنے ہمارے بچے ہیں جو ان کے پاس ڈپلوماز ہیں، ان کو سکل جو ہے ٹریننگ کی ضرورت تھی، تو آپ کم از کم 5-6 ہزار اسکل لوگ لے آتے کہ کل کے دن جو اگر سی پیک میں وہاں پہ پورٹ ہوگا، وہاں پہ دوسرے معاشی سرگرمیاں ہوں گی، اس میں وہ سکل لیبر کی، سکل لوگوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا، عامر رانا صاحب آپ کے دوست ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم عامر رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو، آپ نے وقت نکالا۔ رانا صاحب، پاک چین دوستی اور خاص سی پیک 1 سی پیک 2 ابھی جو ہے لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر، ان کی حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو، سب اس بات پر، اور دیگر ایون جو اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی اس پر وہ ہیں کہ جلدی اس پہ کام شروع ہو تاکہ اس سے کوئی ثمرات آنے شروع ہوں اور لوگوں کے اور لوگوں کی جو ہے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ اس میں نکلیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، بالکل اہم ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہیں اس فرنٹ کے اوپر، لیکن چائنا کے اپنے چند ایک تحفظات ہیں پاکستان میں۔ ادروائز تو جو ہماری دوستی ہے اور سی پیک ہے پارٹنرشپ، اس کے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور اس کے امکانات جیسے جیسے جو ایک دوسرے کے تحفظات ہیں دور ہوں گے تو وہ بڑھتی چلے جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ جو ہے وہ دوستی ہے پاکستان چائنا کی، اور کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی پریشر ہو، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ ابھی 3 چیلنجز چائنا نے پاکستان سے کہا ہے کہ یہ ہیں اور ان کو ایڈریس کریں، تو اس میں سی پیک جو ہے زیادہ سموتھ ہو جائے گا۔ اس میں پہلا سیکیورٹی کے کنسرن سے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پھر عزم استحکام کا اعلان ہوا، پھر ہرڈل کا ہے، تو اس میں خاصا ایشو بنتا ہے بہت ساری چیزوں میں، تو اس کے لیے بہت سارے تحفظات دور کیے گئے ہیں چائنا کے۔ تو تیسرا یہ کہ پبلک امیج جو ہے، جو بھی تھوڑا سا بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، خاص سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی IMF کا پروگرام خاص طور پہ جب ہوگا، تو ایک دم سے چائنا کے اور پاکستان کے اقتصادی اور اسٹریٹجک سیاسی تعلقات کے اوپر لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو لے کے، امیج کو لے کے خاصی سینسیٹیو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے پرسپیکٹو میں، یہ بہت بڑے چیلنج نہیں ہیں کہ پاکستان ان کو کوئی ہنگامی بنیادوں پہ حل نہ کر سکے یا ان کو تحفظات دور نہ کر سکے۔
राणा साहब, आप लिखते रहते हैं सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान तो पूरी अपनी जो है कोशिश है हमारे सिक्योरिटी अदारों की, गवर्नमेंट की, कि हर तरह से हम चाइनीज नेशनल इंडिविजुअल्स कंपनी के उनके जो लोग हैं उनको हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और हालिया जब एक अटैक आया था दहशतगर्दी का, जिसमें कुछ जो चाइनीज वर्कर थे 5 गालिबन, उनमें उनकी जानें ज़ाया हुई, एक पाकिस्तानी उसमें जो था वो शामिल था, ड्राइवर। उसके बाद ऐसा लगता था कि, और ख़ास कर उन जो एंटी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के जो लोग हैं उस लॉबी से, कि जी चाइना तो बिल्कुल छोड़ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ऐसी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, और पाकिस्तान ने जाकर प्राइम मिनिस्टर जब गए अपने विजिट में, तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, और उसके बाद वो ऐसा लगता है कि वो भी पुरुमीद हैं अभी और कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है, एतमाद है तो तभी तो चीजें अभी तक इंटैक्ट हैं और आगे की तरफ बढ़ रही है। तो सिक्योरिटी के मामला उसमें सिर्फ एक ही उनका बड़ा सा उनका मसला है कि जब भी इस तरह का वाकया होता है पाकिस्तान में, तो उधर भी पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो खासा मैटर करती है। उधर का जो सोशल मीडिया है चाइना का, तो वहाँ पे भी उसी तरीके से प्रेशर बिल्ड होता है जैसे पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इमेज का बड़ा मसला है, और इमेज मैनेजमेंट जो है वो ताल्लुकात की वो उसको उसकी तरफ भी देखना चाहिए। जो पाक चाइना ताल्लुकात है, पाकिस्तान का अपना इमेज है, ये इनकी ये सिर्फ इमेज, सॉफ्ट इमेज की बात जो है वो सियासी या के हवाले से नहीं रही है, डिप्लोमेसी के। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो आपका सॉफ्ट इमेज जो है वो ही मैग्नेट होता है फॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और इवन के आपकी डिप्लोमेटिक वैल्यू भी बढ़ती है। तो चाइना की मिसाल सामने है कि तमाम इतने बड़े बड़े चैलेंजेस ग्लोबल से लेके रीजनल तक, तो वो उनको चीज़ों को भी रखते हुए, टैकल करते हुए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, तो उन्होंने अपना खासा जो सॉफ्ट इमेज जो है बनाने में दुनिया में कामयाबी हासिल की। तो पाकिस्तान के भी ये मसाइल हैं कि इसको देखना चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी उम्मीद हो कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है एड्रेस हो सकते हैं तो बिल्कुल करने चाहिए। सिक्योरिटी के ऊपर ऑलरेडी ज़ाहिर है कि आपके इल्म में ज़्यादा है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है चाइनीज़ के हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस जो दहशतगर्दी का मसला है बहरहाल वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितने हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। तो बातचीत चल रही है बायोलेटरल तौर के ऊपर चाइना पाकिस्तान में, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है मेरा ख्याल है कि यही करेक्ट। राणा साहब, फेज 2 जो सीपैक का है, आप खुद भी चाइना जाते भी रहते हैं, उनके वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के थिंक टैंक हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, आप उनको इधर बुलाते रहते हैं। फेज 2 का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारी जगह हमारे मुल्क में गवर्नेंस का इशू, ब्यूरोक्रेसी भी है और तमाम चीज़ अपनी, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर काम बहुत तेज़ हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये तीसरी मीटिंग, अब कल जो मीटिंग चेयर की प्राइम मिनिस्टर ने, MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं कि उस पर तेज़ी से काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से बहुत जल्दी है और चाहते हैं कि मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़े। हमारा एक पूरा माशी जो बैकग्राउंड है, जो सूरत हाल जिस एक दो चार है, तो लेकिन चाइनीज भी चाहते हैं कि वो हो, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि एक दो चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सीपैक का पहला मरहला था, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और सारा अभी तवानाई के जो मसाइल थे वो हद तक पाकिस्तान के अंदर हल हुए। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये था कि वो बुनियाद थी दूसरे फेज के अंदर चाइनीज कंपनीज ने आना है, इकोनॉमिक जोन बनने थे, कुछ बने कुछ नहीं बने, तो वो और वहाँ पे अभी चाइनीज गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर सकती है अपने बिजनेसमैन के साथ, इन्वेस्टर के साथ। तो जितने वायबल प्रोजेक्ट्स आपके होंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, उतनी उसका पेस बढ़ेगा। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो ज़्यादा मंसूबे हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं, और ख़ास तौर के ऊपर अभी भी बहुत सारे जो हमने आइडियाज पिच किए वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है। तो उसमें जो पाकिस्तान का अपना पोटेंशियल है इकोनॉमी का, और वो मेरा ख्याल है कि चाइना में भी उसको वेलकम करेंगे कि कहीं कहाँ पे इश्तराक हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में देखना है कि हुकूमत इसको
किस तरीके से डील करती है चैलेंज को। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया हमें। जी डॉक्टर साहब कंप्लीट करें आप अपने पॉइंट को। मैं ये कह रहा था, देखिए ना, फर्ज करो हम जब सीपैक की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो ग्वादर का, नंबर 1। तो डेवलपमेंट जो है, तरक्की, लोग उसको उस वक्त ओन करते हैं, उस वक्त उसमें अपने आप को शराकतदार महसूस करते हैं कि उनकी अपनी बुनियादी ज़िंदगी में भी तब्दीली आई। अब फ़र्ज़ करें, अब सीपैक देखो, एक एयरपोर्ट पे जो जितने खर्चे हुए हैं, उसके अलावा ग्वादर में क्या हुआ है? कोस्टल हाईवे तो पहले से बना हुआ है, वो तो सीपैक का हिस्सा नहीं है। रही बात जो है सीपैक रोड है, वो भी खारान से 40 किलोमीटर दूर अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। बेसेमा टू खारान और जो सूराब की आप बात करते हैं, वहाँ पे अब भी लोगों को 6 घंटे लगते हैं, रोड है ही नहीं। आप अगर उसको शुरू करते, मतलब जो लोगों की ज़रूरत है, लोग ओन करते उसको, बजाय इसके कि आपने उसने एकमच से आपने उसको शुरू किया, आप से शुरू करते हैं, नंबर 1। और दूसरा ये है कि देखिए ना, ये लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं ना कि आपकी हुकूमत थी, आप एक मजबूत वो थे, आपने भी तो उस पे हमने बकायदा उसका एक नक्शा भी, उस वक्त जब एक कैसर बंगाली साहब हमारे साथ थे, हमारे साथ एक टीम थी, जो वेस्टर्न जो रूट है उसका नक्शा हमने बनाया। वहाँ पे जो जैसे हफीज जान ने बात की, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक और एक मखसूस किस्म का एटीट्यूड है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सबोताज की। मैं समझता हूँ कि सीपैक को सबोताज जो है, इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं, पॉलिसी साज इदारों में बैठे हैं, उन्होंने उसको एक तरीके से सबोताज किया। आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पहले नंबर पे होना चाहिए था कि ट्रेन, आप ट्रैक बनाते। दूसरे मरले पे होता कि आप रोड बनाते। तीसरे मरले पे ये होता कि जो इंडस्ट्रियल जोन वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया है, आप लोगों को वहाँ पे इंसेंटिव्स देते, फैसिलिटीज़ देते, ताकि इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करता, वो आके ग्वादर में इन्वेस्ट करते। कुछ भी नहीं, वहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक, अभी देखिए ना, अभी मैंने ये कहा कि ये जो सीपैक है, ये तो इस वक्त जो है, देखिए ना, ईरान जो है वो आइसोलेटेड है, उसमें एम्बार्गोज हैं, बहुत सारे मसले हैं। कल के दिन ये चीज़ें ख़त्म हो तो यही चीन के साथ दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। सीपैक चीन के लिए, मैंने कहा, स्ट्रेटेजिकली इसलिए ज़रूरी है कि साउथ चाइना सी में उसके जितना भी तरसील है इस वक्त, तेल और कहाँ से लेता है, मिडल ईस्ट से, उसका पूरा एनर्जी सेक्टर डिपेंडेंट है तेल पे, चाइना का। पहले उनका अपना कोल था, चाइना कोल इंपोर्ट भी करता है। अभी फर्ज करो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, और इंटरनेशनली अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, अमेरिका सामने आ जाएंगे, वो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन पे जो है तनाज़े भी चल रहे हैं। अब ताइवान को देखो, अब फिलिपाइन को देखो, अब मलेशिया को देखो। यहाँ से जब पूरा साउथ चाइना सी से चला जाता है, उसका जो पोर्ट है वो काफ़ी दूर है। अब यहाँ पे ये उर्मोज़ा है, और यहाँ से अगर सिंकियांग जो है वो कोई 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 पाकिस्तान है। अगर वो कहते हैं हमें उसको डेवलप करना है, हमें ग्वादर की ज़रूरत है। अब हमें जब उनको उनकी ज़रूरत है, हमने क्या मुआहदात किए हैं? क्या हमारे मुआहदे जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं, जिनको हम अब भुगत रहे हैं, IPPs के साथ आपने किया, आपने स्टेट और लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखा। आपने अगर ग्वादर पोर्ट के बारे में किया हुआ है, वो क्या है, उसके भी अभी तक जो है डॉक्टर साहब देखें, उस वक्त ये जो बात आप कर रहे हैं, उस वक्त बिजली की जो हालत थी, उस वक्त जो प्रेशर था, उस वक्त नहीं, जब उसकी जरूरत है तो हम अपने खित्ते की, अपने लोगों मैं आता हूं, अभी आपकी तरफ आता हूं, के मफाद को मुकद्दम रखें। प्रोफेसर साहब को मैं शामिल करूं इसमें। ये बात आपकी दुरुस्त है, आपने 2 मरतबा कहा, बिल्कुल रखना चाहिए, और स्टेट का काम यह है कि लोगों के उसको रखें। तरक्की जो है, तरक्की बिल्कुल ना इस्लामाबाद के लिए है, ना कोयटा के लिए, ना पेशावर, ना कराची और लाहौर के लिए, बल्कि लोगों के लिए, तमाम मुल्क के लोग इक्वली उसमें वो। प्रोफेसर साहब, जो एरियाज और बताए गए हैं, जो खासकर जैसे इन्होंने कहा, चीज़ें एकदम शायद डेवलप इस तरह ना हो। हमारे मुल्क में शायद चीज़ें इस तरह चलती हैं, हुकूमत एक आती है एक तरीके से जो कुछ वो करना, लेकिन कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ में नहीं रहती है, वो आती हैं दूसरे, उसमें फिर रुकावटें, फिर ये तमाम चीज़ें, फिर गवर्नेंस अपने कि हमारे अपने काम जो हैं, एक रोड जो है वो कई साल उसको लग जाते हैं। एक आपने देखा वो जो पुल था, पिंजरा पुल, वो कितने साल में बना, अगर ये चाइना में होता तो कितने हफ्तों में बन जाता ये पुल।
بالکل میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بینگ مطلب جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب تک آپ اس میں لوکل پارٹیسپیشن نہ ہو، شمولیت نہ ہو لوگوں کی، وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم بہت پہلے سے سجیشنز بھی دیے ہیں، میں نے انہی پروگراموں میں بھی سجیشنز دیے کہ ہمارے پاس تو اتنے بہت سارے ورائٹی ہے ایریاز کی کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ اب کل کو جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ گوادر ڈیولپ ہوگا، وہاں پہ پورٹ کی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی، وہاں پہ میری ٹائم بیلٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی سکلز ہیں جو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے۔ پورٹ کے ساتھ ایسی بہت ساری سکلز ہیں جو ہمارے بچوں کو آنی، اگر ہم ڈیٹس کو ہی ہم دیکھ لیں پنجگور اور اسے مکران کی، اس میں 100 سے زیادہ ایگریکلچر پورا دیکھیں تو آپ اس میں جب تک آپ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اور اس کو ISO سرٹیفکیشن لانے کے لیے آپ کو یہاں کے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا۔ پھر ایلینیشن محسوس ہوتی ہے نا آدمی کو کہ آپ جب ڈائسپورا بنے گا وہاں پہ گوادر میں کہ وہاں کی اپنی پاپولیشن کم ہے، لیکن اگر آپ باہر سے جب لوکل اویلیبل نہیں ہوگی فورس تو آپ کو باہر سے لانی پڑے گی۔ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، گوادر پورٹ اتھارٹی کے بلوچستان کا بندہ، خاص کر بلوچ، یہ دوسرا یا تیسرا بندہ ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ میں اوورال کی بات کروں، میں اس کو تھوڑا سا اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں نا اس بات کو، اس بات کا جھگڑا ہے کیوں؟ دیکھیں نیوٹیک ایک ادارہ بنایا حکومت نے اسلام آباد میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہے، جو کہ نوجوانوں کو مختلف سکلز میں ٹرین کر رہا ہے، اور اسی پیک کے والے سے اسی نیوٹیک کا ایک شاخ جو ہے وہ ہمارے یہاں کوئٹہ میں بھی اس کی ہے، ڈاکٹر حسین بخش مکسی جو ہیں ان کے ہیڈ ہیں، لیکن ان کو ٹاسک بھی دیا ہے کہ آپ جتنے لوگ اس کو بہت زیادہ موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہ سی پیک روٹ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے جو اس خطے کے لوگ اس میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کریں۔ تو وہ نوجوان جو باغی ہوتا ہے وہ جب آپ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ اس کو ایک روزگار کے مواقع دیتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی کنسرنس اور سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس بات کی آپ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو نیا فیز ہے اس میں ان چیزوں کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ 2 تھیمز ہیں نا، پہلا جو تھا وہ اس کا انفراسٹرکچر بنانے کا تھا، اب جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو سیکنڈ فیز ہے اسی جو سی پیک کا تھا اس کو ایگزیکیوشن ہے اس کی۔ تو اس ایگزیکیوشن میں ہم چاہتے ہیں اس کو دیکھنا اس طرح سے چاہیے کہ الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم نے آ کے فتح کیا اور وہ چین تک گیا نا، شہر ریشم، یہ تبھی سے اب جو ہے ایران اور چین مل کے دنیا کو ایکسپلور کریں گے۔ اس کا ریورس روٹ ہوگا سکندر اعظم کا، وہ کس طرح سے ایکسپلور کریں گے دنیا کو کہ ہم نے اس میں معاشی طور پر اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ جو ہائی ٹیک انڈسٹری سے جاپان جو ہے ہائی ٹیک انڈسٹری پہ جا رہا ہے، اور چین جو ہے ہائی ٹیک انڈسٹری پہ جا رہا ہے اور وہ اپنی جو سیکنڈ لیول کی انڈسٹری ہے وہ اپنے دوست ممالک میں شفٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے پاکستان، اور بڑا سوٹ کرتا ہے چین کو وہ، کیونکہ لیبر موجود ہے آپ کے پاس، اس سے روزگار بڑھے گا، اس سے آپ کی انڈسٹری چلے گی۔ لیکن اگین اس میں وہی انرجی والا جو معاملات ہیں، جیسے اسحاق صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت یہ یاد آ رہا تھا کہ یہ IPPs جو ہیں یہ کول ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس خود تھرکول موجود ہے، ہمارے پاس اور بہت سارے کوئلے کے موجودہ حکومت کے پلان میں یہ کہ اس کو ہم امپورٹڈ کوئلے کی بجائے ہم اس کو لوکل جو انرجی سورسز ہیں اگر ہم اس پہ شفٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اقدامات تو بہرحال حکومت اٹھا رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکے جن غلطیوں کی وجہ سے ہم بہرحال اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ جمالی صاحب، ایگریکلچر سیکٹر میں ویسے 7 سیکٹر جو ابھی بتائے ہیں جس میں خاص کر مائننگ بھی ہیں، ایگریکلچر، پاکستان جو ہے اس کا اچھا خاصا 90-80% ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے ایگریکلچر اور اس پر ہوتا ہے۔ ہماری ایگریکلچر خاص کر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب ہی تھوڑا ایگریکلچر میں ایڈوانس ہے، لیکن اتنا ایڈوانس نہیں جتنا چائنیز ہے۔ اگر چائنیز یہاں کے لوگوں کو یہ جو فرسٹ فیز ہے جو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس کو 1000 سٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں، اور خاص کر وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو آپ جو ہیں وہ شروع کریں، تو وہ آتے ہیں تو کتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایگریکلچر اور اس کو
دیکھیں اب یہ ایک اچھا آغاز ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں وہاں ٹرین کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1960 کی دہائی سے لے کر اب تک اسی طرح چائنا اور دیگر دوست ممالک میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹس جو ہے وہاں کر گئے ہیں۔ جو زیادہ میرے حساب سے جو زیادہ مشکل اور اہم ٹاسک ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنے جو اسٹینڈرڈز ہیں، کوالٹی کنٹرول، سرٹیفیکیشن، مثلا ہمارے یہاں سرٹیفیکیشن کا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارے ہاں جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اس کی فائٹو سینیٹری انسپیکشن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم گوادر سے، ہمارا وہاں پہ پورٹ بھی ہے، ایک چائنیز آپریٹر ہے، لیکن اگر ہم وہاں سے فش ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارا نیسیسری جو انفراسٹرکچر ہے سرٹیفیکیشن اور فائٹو سینیٹری انسپیکشن کا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاس بلوچستان میں 20,000 سے زیادہ اسمال رومیننٹ لائف سٹاک جو ہے وہ اینولی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا میٹ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایف ایم ڈی فری زون ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو سرٹیفیکیشنز ہیں، چاہے وہ سیڈ کے لیول پر ہیں، چاہے وہ پروڈکٹ کے لیول پر ہیں، ان کے لیے آپ کو ایک مربوط نظام، ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے جو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس کے لیے نہ صرف آپ کو وہ لوگ چاہیے جو مثال کے طور پر اسکالرشپ پہ پڑھ کے آ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لیبارٹریز چاہیے، آپ کو اپنے ہائر ایجوکیشن اور جو ٹیوٹ سیکٹر ہے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، اس کو سگنیفیکنٹلی ریویمپ کرنا ہوگا تاکہ وہ یہ سارے جو کام ہیں ان کو سر انجام دے سکیں۔ آپ نے جو آپ کا جو ہمارا وہ جو ویلیو چین ہوتا ہے، چاہے وہ فشریز کا ہے، چاہے وہ ہمارے فروٹس اور ایگریکلچرل پروڈکٹس کا ویلیو چین ہے، چاہے وہ ہمارے جو ہے لائف سٹاک اور میٹ کا جو ویلیو چین ہے، اس کو جو ہے نا اسٹینڈرڈائز کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہی جو یہ جو ہم فیز 2 سے جو ہماری توقعات ہیں، یعنی اسپیشلی جو ایگریکلچر کی فیلڈ میں، کیونکہ آج اس وقت دنیا اس ایسے اسٹیج پر ہے کہ ان لوازمات کے بغیر، سوائے افریقہ کے چند ممالک کی بات میں نہیں کروں گا، کہ آپ کے اپنے جو اسلامی دوست ملک ہیں جو آپ سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، دبئی وغیرہ، وہ آپ کی پروڈکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے وداؤٹ دا نیسیسری کوالٹی چیکس اینڈ سرٹیفکیشنز۔ لیکن پنجاب سے تو کافی جو اس کا جو سلاٹر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر بہت ہی پوٹینشیل بہت ہے بلوچستان میں، بلوچستان پوٹینشیل ہے، آپ کے پاس ایگریکلچر ہے، فروٹ ہے، ڈیٹس ہیں، فشریز کا ایک بہت بڑا 700 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، تو ہم اس میں کیوں نہیں، لیکن اوور آل مارکیٹ شیئر کا بہت ہی کم ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں، خاص کر جیسے ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، خاص کر چائنیز نے ہمیں بتایا جرنلسٹ کو اسلام آباد میں ایک اس پہ کیچ کے کسی ڈسٹرکٹ میں کہیں پر بہت بڑا وہ فارم بنا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ان کو ہیلپ کریں گے، ابھی انہوں نے کہا نہیں فارم ہم بنائیں گے، لیبر ہم ان لیں گے، لوگوں کو ٹرینڈ بھی کریں گے۔ 1000 جو بیل ہے وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ضرورت ہے، 1000 بیل روزانہ کی بنیاد پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے حفیظ جان نے اور پروفیسر صاحب نے بات کی، دیکھیں پہلی بات یہ کہ کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، سرٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کی ایک ویلیو ہو دنیا میں، تو ان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک زمانے میں آج سے کئی سال پہلے گوادر سے فش ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ ابھی آپ کے پاس تو را میٹیریل ہے، ٹھیک ہے جی، آپ وہاں پہ کوئی بہترین قسم کا انڈسٹری لگاتے، یہ سی پیک کے نام پہ لگاتے۔ سی پیک میں کیا ہوا، وہ جتنے بھی پاور پلانٹس پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، وہ بس کیش خراب تھا، کمپنی بھی چائنا کا، ٹھیکہ بھی انہی کا، ان کا کیا بنا وہ ہمیں نہیں پتا۔ آپ ان 60 ارب میں سے 10 ارب روپے آپ ان کے فش ہاربرز پہ، آپ ان کے لیے اچھا سا انڈسٹری بناتے، وہیں سے پروڈکٹ شروع ہوتا، اور گوادر کا پورٹ ہے، آپ وہیں سے ایکسپورٹ کرتے۔ بہت ساری دنیا میں ایسے ممالک ہیں ان کا پورٹ جو ہے 600 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر ہے، ان کا پورا ملک جو ہے وہ فش سے چلتا ہے۔ ہمارا 1100 طویل جو ہے کوسٹل ایریا ہے، آپ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا۔ دوسری بات، ابھی میں آپ کو صرف یہی جو سی پیک ہے، سی پیک کا روڈ آتا ہے خاران کی طرف سے، اس وقت خاران کا جو نہیں آپ نے پہلے کہہ دیا، میں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا ایگریکلچر کے اس پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ایگریکلچر یہ ہے کہ بھئی فرض کرو خاران میں کاٹن ہوتا ہے،
بہترین کاٹن ہے، ایجپٹ کا کاٹن ہے، کیونکہ ڈرائی ویدر ہے اور کئی لاکھ ایکڑ پہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ سرپرستی نہیں ہے، حکومت کی سرپرستی نہیں ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے. آپ پہلے مرلے پہ اسی سی پیک روڈ پہ ایک بہت زبردست قسم کا مل بناتے، کاٹن مل بناتے، اس کو را میٹیریل وہیں سے ملتا. ابھی منرلز کی ہم بات کرتے ہیں، کہاں پہ ایک فیکٹری لگی ہے سی پیک کے نام پہ، آپ لگا لیتے، دالبندی میں لگا لیتے، وہاں کے پاس آپ کو ماربل ہے، آئرن ہو رہا ہے. اب یہ کہ اس قسم کی سرپرستی ریاستی لیول پہ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ خود میرے اپنے لوگ ہیں، میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے عزیز ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے چائنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، روزانہ 100-200 ٹرک جو ہے آئرن اور کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. گورنمنٹ نے بنایا کوئی، وہاں پہ کوئی فیکٹری انہوں نے لگائی. تو یہ جو پورا ہمارا جو زون ہے بلوچستان، ہماری آبادی کم ہے، ہمارے بے روزگار نوجوان بھی بہت کم ہے، ہمارے پاس بے پناہ وسائل ہیں. اس وقت اگر مینیجیبل ہے تو بلوچستان مینیجیبل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن سیکورٹی کنسرن کیا ہے؟ سیکورٹی کنسرن یہ ہے کہ جب لوگ انوالو ہوں گے کسی بھی عمل میں، اور وہ ان کو یقین ہوگا، ان کو برملا یقین ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے آنے والی نسلیں مستفید ہوں گے، میرے آنے والی جنریشن کو جو ہے فائدہ ملے گا، میرے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگا، تو لوگ خود اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب لوگ جو جیسے پروفیسر نے کہا کہ ایلینیشن محسوس کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہ پورے عمل میں ان کی شراکت داری نہیں ہے. ایک اچھا سا بھی آپ کو آربر نہیں ملتا ہے، نہ گوادر میں نہ پسنی میں. یہ جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہوا وہ درمیان میں ایک روڈ پہ کتنا لوگوں نے احتجاج کیا. ان کی دار و مدار جو ہے وہ سمندر پہ، مجھے بتا دیا سمندر پہ ہے، سمندر ختم ہو پہ گیا. ہے. آپ سمندر سے ان کا ایکسس جب روکتے ہو تو بیچارے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو دیکھیں آپ کی حکومت نہیں میں بھی یہ تمام چیزیں تھیں، ہماری حکومت اور میں پوری کوشش ہے. ساری باتیں بہرحال کی ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، حافظ جمالی صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ. شکایت ضرور ہیں ناظرین، اور لوکل جب تک پارٹیسپیشن، وہ گورنمنٹ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے، خاص کر ان ریجنز کو جو پسماندہ ایریا ہے، جو موجودہ حکومت ہے ان کی کوشش ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ ہو، گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہو. آنے والے پروگرام تک ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.